نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو عزیزو، سب سے پہلے اس آیت کا لفظی ترجمہ سن لیں۔ اولئکا یہ الذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا خرید لی الضلالہ گمراہی بالہدا ہدایت کے بدلے فما چنانچہ نہ ربحت نفع بخش ہوئی تجارتہم ان کی تجارت وما اور نہ کانوا ہوئے مہتدین ہدایت پانے والے۔ پورا ترجمہ یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ دیکھیے اس آیت کے اندر تین باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ دوسری یہ ہے کہ ان کی تجارت میں بھی نفع نہ ہوا۔ تیسری بات یہ ہے ان کو سیدھی راہ نصیب نہ ہوئی۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس نے انسانوں کو ایمان اور اسلام کی فطرت پر پیدا کیا اور انسانوں کو عقل دی اور شعور عطا کیا، اور انسانوں کی فلاح کے لیے، سلامتی کے لیے، انسانوں کی کامرانی کے لیے، کامیابی کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا اور ان پر آسمانی کتابیں نازل کی اور انسانوں کو ہدایت کے اسباب عطا کیے۔ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ان ساری نعمتوں کے باوجود بھی کوئی بے عقل انسان ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کرتا ہے، حقیقی خالق کو چھوڑ کر کمزور چیزوں کی پوجا میں لگ جاتا ہے، یا روشنی کو چھوڑ کر اندھیرے میں جا بیٹھتا ہے، تو اس کے اندر رب ذوالجلال کا نقصان نہیں ہے۔ اس میں نقصان اس کا ہے جس نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی مول لے لی، اپنا کاروبار ٹھپ کر لیا، نفع حاصل کرنا تو کیا اصل سرمایہ بھی ضائع کر دی۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 175 میں بھی ان یہودیوں کے بارے میں جو آسمانی کتاب تورات شریف کی تعلیمات کو چھپاتے تھے، اسی قسم کی بات کہی گئی ہے۔ ان کے بارے میں بھی اسی قسم کی بات کہی گئی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے میں عذاب خرید لیا۔ یہی حال ان منافقوں کا ہے جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو مول لے لیا، اور نہ ان کی تجارت نے ان کو نفع پہنچایا
اور نہ ہی یہ ہدایت والے ہوئے۔ تو دوستو اس آیت کے اندر مدینہ کے یہودیوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے اور ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں خوب نفع کی چیز یعنی تمہیں ایمان عطا کیا اور اس نعمت کی تم جو ہے حفاظت کرو، اس نعمت کی حفاظت کرو، کہیں نفس اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم کو ہدایت کی راہ سے محروم کر کے گمراہی ضلالت کے گڑھے میں نہ ڈال دے۔ اس نعمت کی حفاظت کرو۔ جس طرح تم کمائے ہوئے پانی اور عارضی مال کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح اس سے کئی گنا زیادہ ابدی اور دائمی اور باقی رہنے والی اور موت کے بعد کام آنے والی ایمان والی نعمت یعنی دین اور ایمان کی حفاظت کرو۔ کامیاب رہا وہ شخص جو دین اسلام پر قائم رہا اور اس کی موت اس دین اسلام پر آئی۔ دوستو دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ جو ہے اچھا فرما دیں، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیں اور ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما دیں۔ وما توفیقی الا باللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔